چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ ریٹائر ہو گئے۔ فل کورٹ ریفرنس کا 6 ججز نے بائیکاٹ کر دیا اور جسٹس منصور علی شاہ نے ایک اور خط لکھ کر جناب قاضی فائز عیسیٰ پر بڑے سنگین نوعیت کے الزامات لگائے۔ ان کا غصہ تو بنتا تھا حکومت پہ، کیونکہ حکومت نے 26ویں ترمیم منظور کر کے منصور علی شاہ کو چیف جسٹس بننے سے روکا۔ اب انہوں نے اپنا غصہ قاضی صاحب پہ نکالا ہے۔ یہ میں بتاؤں گا کیا معاملہ ہے سارا۔ دوسرا معاملہ ہے ناظرین، بشرا بی بی رہائی کے بعد کے پی ہاؤس سی ایم ہاؤس پشاور میں میری اطلاعات کے مطابق عمران خان نے انہیں غیر اعلانیہ طور پر پی ٹی آئی کی کمان یعنی کپتان بنا دیا ہے۔ علی امین گنڈا پور اور بشرا بی بی دونوں عوامی محاذ اور اسٹیبلشمنٹ کے محاذ پہ کھیلیں گے اور عمران خان کو جیل سے نکالنے کی تگ و دو کریں گے۔ جیسے ایک زمانے میں مشرف کے دور میں کلثوم نواز مرحومہ نے ایک طرف جدوجہد کی، دوسری طرف عالمی لیڈروں سعودی عرب کے ساتھ رابطے کیے اور پھر نواز شریف جلا وطن ہوئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، میں ہوں طارق سمیر ڈیلی ممتاز ڈیجیٹل کے ساتھ۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ ریٹائر ہو گئے۔ فل کورٹ ریفرنس کا 6 ججز نے بائیکاٹ کر دیا اور جسٹس منصور علی شاہ نے ایک اور خط لکھ کر جناب قاضی فائز عیسیٰ پر بڑے سنگین نوعیت کے الزامات لگائے۔ ان کا غصہ تو بنتا تھا حکومت پہ، کیونکہ حکومت نے 26ویں ترمیم منظور کر کے منصور علی شاہ کو چیف جسٹس بننے سے روکا۔ اب انہوں نے اپنا غصہ قاضی صاحب پہ نکالا ہے۔ یہ میں بتاؤں گا کیا معاملہ ہے سارا۔ دوسرا معاملہ ہے ناظرین، بشرا بی بی رہائی کے بعد کے پی ہاؤس سی ایم ہاؤس پشاور میں میری اطلاعات کے مطابق عمران خان نے انہیں غیر اعلانیہ طور پر پی ٹی آئی کی کمان یعنی کپتان بنا دیا ہے۔ علی امین گنڈا پور اور بشرا بی بی دونوں عوامی محاذ اور اسٹیبلشمنٹ کے محاذ پہ کھیلیں گے اور عمران خان کو جیل سے نکالنے کی تگ و دو کریں گے۔ جیسے ایک زمانے میں مشرف کے دور میں کلثوم نواز مرحومہ نے ایک طرف جدوجہد کی، دوسری طرف عالمی لیڈروں سعودی عرب کے ساتھ رابطے کیے اور پھر نواز شریف جلا وطن ہوئے۔ سب سے پہلے میں آتا ہوں ناظرین، قاضی فائز عیسیٰ صاحب تقریباً 13 ماہ سے کچھ دن تک چیف جسٹس آف پاکستان رہے۔ ان کے والد محترم قائد اعظم محمد علی جناح کے ساتھی تھے اور اس زمانے میں انہوں نے بار ایٹ لا کی ایجوکیشن لندن سے حاصل کی جب قائد اعظم لندن میں تھے۔ تو ان کے والد کا شمار تحریک پاکستان کے رہنما میں ہوتا تھا۔ پھر یہ بن گئے بلوچستان ہائی کورٹ کے چیف جسٹس، اس وقت بنے ڈائریکٹ چیف جسٹس۔ یہ پاکستان کے اندر پہلی مثال تھی، کیونکہ پی سی او کے تحت حلف اٹھانے والے تمام ججز کو افتخار چودھری نے فارغ کر دیا تھا اور پورا بلوچستان ججز کے بغیر تھا۔ تو اس وقت کے ایکٹنگ گورنر جناب اسلم بوتانی جو سپیکر ہوا کرتے تھے، انہوں نے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو افتخار چودھری صاحب کی ریکمنڈیشن پہ چیف جسٹس بلوچستان ہائی کورٹ بنایا۔ پھر وہ سپریم کورٹ میں آئے، انہوں نے سب سے پہلا ایک فیصلہ دیا، کمیشن کی رپورٹ دی، جس پر اس وقت کے وزیر داخلہ چودھری نثار علی خان بہت ناراض ہوئے۔ بلوچستان میں ایک بم دھماکہ ہوا تھا جس میں بہت سے وکلاء شہید ہو گئے تھے اور اس کی ذمہ داری انہوں نے وفاقی حکومت اور وزارت داخلہ کی ناکامی پر ڈالی تھی۔ تو وزیر داخلہ نے جواباً ایک پریس کانفرنس کی تھی اور یہ شاید پہلی مثال تھی کہ کسی سٹنگ جج کے خلاف
وفاقی وزیر نے باقاعدہ پریس کانفرنس کی ہو۔ پھر ایک واقعہ ہوا کہ چودھری نثار علی خان کے ایک سٹاف افسر تھے ایس ایس پی رینک کے، عمر نام تھا، مجھے یاد پڑتا ہے، ان کی گاڑی گزر رہی تھی پنجاب ہاؤس آنے کے لیے، تو جناب قاضی فائز عیسیٰ صاحب واک کر رہے تھے اسی راستے میں ججز کالونی والی سڑک پہ، تو انہوں نے کالے شیشوں والی گاڑی دیکھی اور روکوا دی اور پولیس کو فون کیا 15 پہ، ٹریفک پولیس آ گئی، انہوں نے کہا گاڑی بند کریں، پھر معاملہ طے ہوا، چلان کیا گیا باقاعدہ وزیر داخلہ کی سٹاف افسر کی گاڑی پہ، پھر پابندی لگا دی گئی کہ کوئی عام گاڑی ججز والی اس راستے سے پنجاب ہاؤس نہیں آئے گی، پھر مرگلہ وہ جو روڈ ہے وہ دوسری طرف سے سیکریٹریٹ کی طرف سے راستہ کھولا گیا۔ یہ تو وہ واقعات ہیں۔ پھر قاضی صاحب فیض آباد میں دھرنے میں رپورٹ دی، پھر انہوں نے عمران خان کو ناراض کیا، جنرل باجوہ کو ناراض کیا، فیض حمید کو ناراض کیا اور ان کے خلاف ریفرنس دائر ہو گیا۔ اس ریفرنس کے نتیجے میں انہیں راستے سے ہٹانے کی پلاننگ تھی پوری، اور اس پلاننگ میں جناب ثاقب نثار پوری طرح شامل تھے، آصف سعید کھوسہ بھی پوری طرح شامل تھے، جسٹس عمر عطا بندیال بھی شامل تھے، اور اسٹیبلشمنٹ تو تھی۔ لیکن جسٹس منصور علی شاہ صاحب ڈٹ گئے اور ان کے باقی ساتھی ججز ڈٹ گئے، انہوں نے اس ریفرنس کو ریجیکٹ کر دیا، اور یہ ان کے بڑے اچھے تعلقات تھے منصور علی شاہ صاحب سے 12 جولائی سے پہلے تک، تو یہ ان کے پھر فیصلے بڑے جرأت مندانہ دیتے رہے۔ لیکن جب تحریک انصاف کو الیکشن سمبل کی بات آئی، یعنی الیکشن کمیشن نے بلے کا نشان واپس لے لیا، اس کی اپیل گئی، تو قاضی صاحب نے وہ اپیل ریجیکٹ کر دی، جس پر یہ پی ٹی آئی نے ان کو نشانے پہ لے لیا اور ان کو کنٹروورشل بنانے کی کوشش کی۔ ان کی 2 خوبیاں میں بیان کروں گا، ایک وہ جمہوریت کے ساتھ کھڑے تھے، پارلیمنٹ کے ساتھ کھڑے تھے، اور دوسرا آئین کے ساتھ کھڑے تھے۔ یہ تو ان کا وہ بیک گراؤنڈ ہو گیا۔ آج جو ریفرنس ہوا ہے اس میں جناب 6 ججز نے اس ریفرنس کا بائیکاٹ کیا ہے جی۔ جسٹس منصور علی شاہ صاحب عمرے پہ چلے گئے آلریڈی پہلے ہی، انہوں نے خط لکھا ہے، وہ بھی بتاؤں گا۔ جسٹس منیب اختر صاحب ہیں، جسٹس عائشہ ملک ہیں، جسٹس شاہد وحید ہیں، جسٹس اطہر من اللہ، جسٹس ملک شہزاد۔ یہ کوئی پہلی دفعہ نہیں ہوا ریفرنس، اگر کسی چیف جسٹس تو ججز عموماً ہوتا ہے ایک آدھ، لیکن اتنی بڑی تعداد میں نہیں۔ عمر عطا بندیال صاحب کا تو فل کورٹ ریفرنس بھی نہیں ہوا تھا۔ اس پہ بڑا سخت ایک خط لکھا ہے منصور علی شاہ صاحب نے، یہ ہے، میں اس کا اردو ترجمہ آپ کو بتا دیتا ہوں مختصراً۔ وہ کہتے ہیں کہ قاضی فائز عیسیٰ نے عدلیہ میں مداخلت روکنے کے بجائے مزید مداخلت کے دروازے کھولے۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ میں نے آج فل کورٹ کے سامنے یہ درخواست رکھی ہے، آئینی حدود سے تجاوز کرنے پر ثاقب چیف جسٹس ثاقب نثار کے ریفرنس میں بھی شرکت نہیں کی تھی۔ یہ منصور علی شاہ صاحب کا موقف ہے، اور اس ریفرنس میں بھی اسی لیے شرکت نہیں کرا۔ وہ خط میں مزید کہتے ہیں کہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے ریفرنس میں شرکت نہ کرنے کی وجوہات مزید پریشان کن ہیں۔ چیف جسٹس کا کردار عوام کے حقوق کا تحفظ ہوتا ہے، چیف جسٹس کا کام عدلیہ کا دفاع کرنا ہوتا ہے، لیکن قاضی فائز عیسیٰ نے عدلیہ پر بیرونی دباؤ کو نظر انداز کیا اور مزید دروازے کھولے، امانگی کی فضا نہیں بنائی، انتقامی مزاج رکھتے تھے، بڑے سنگین۔ پھر انہوں نے مزید کہا کہ چیف جسٹس قاضی عیسیٰ نے عدلیہ میں مداخلت پر شتر مرغ کی طرح معاملات کو دبانے کی کوشش کی۔ پھر عدلیہ کے فیصلوں کی قدر و منزلت نہیں ہوئی اس دور میں۔ یہ ان کے الزامات ہیں، یہ
اب ججز کی لڑائی اتنی سنگین ہے کہ ناظرین اس پہ تو مجھے قومی اسمبلی اور سینٹ معصوم لگتی ہے. وہاں بھی اپوزیشن حکومت کی تقریریں ہوتی ہیں، لیکن جب ختم ہو جاتا ہے تو اکٹھے چائے پیتے ہیں، بیٹھتے ہیں، ملتے ہیں. یہ نہیں ہوتا کہ نہیں ملتے. بہرحال یہ منصور علی شاہ صاحب کا میں نے سٹارٹ میں کہا تھا غصہ بجا ہے، ان کا غصہ بنتا ہے، لیکن وہ قاضی صاحب سے نہیں بنتا. قاضی صاحب کو قومی اسمبلی کے ممبر تھے، یا مولانا فضل الرحمان کا کردار ادا نہیں کیا انہوں نے. اگر ان کا غصہ بنتا ہے حکومت پہ بنتا ہے، مولانا فضل الرحمان پہ بنتا ہے. آئینی ترمیم اسمبلی نے منظور کیا، قاضی صاحب نے منظور نہیں کی. پھر منصور علی شاہ صاحب نے جو 12 جولائی کا فیصلہ کیا، آئین سے ہٹ کے کیا، 8 ججز نے ان کی کمان میں کیا، انہوں نے فیصلہ لکھا، اس میں ایک بھی آئینی جواز پیش نہیں کیا گیا، صرف یہ کہا گیا ٹیکنیکل گراؤنڈ پہ. تو پی ٹی آئی نے تو الیکشن ہی نہیں لڑا تھا بحیثیت جماعت. آئین میں لکھا ہوا ہے آزاد ارکان 3 دن کے اندر کوئی سیاسی پارٹی جوائن کریں گے. تو شاہ صاحب آپ بھی شاید گڈ ٹو سی یو والے سے متاثر ہو گئے تھے، اسی لیے یہ فیصلہ آپ نے لکھا. بہرحال آپ قابل احترام ہیں، میرے لیے تو بہت قابل احترام ہے. آج ریفرنس میں ناظرین بڑی دلچسپ باتیں ہوئیں. قاضی صاحب کہتے ہیں کہ چند گھنٹے رہ گئے ہیں، مجھے برداشت کر لیں. پھر ان کی خدمات کو سراہا گیا، اٹارنی جنرل نے بھی خطاب کیا. جو انٹرسٹنگ باتیں کی ہیں نامزد چیف جسٹس جو صبح حلف اٹھا رہے ہیں، تو اس میں وہ کہہ رہے ہیں، یہ ہیڈ لائن ہے، میں اس ریچھ کے غصے کا کئی بار سامنا کر، یعنی ریچھ کا بھی ذکر آیا. وہ واک کرنے جاتے ہیں، وہاں ایک ٹریک ہے اس میں. تو انہوں نے کہا کہ آپ کی ریٹائرمنٹ پر میرے ملے جلے تاثرات ہیں. ایک طرف مجھے آپ کے جانے کا افسوس ہے کیونکہ ہمیں آپ کی زبردست مزاح کی کمی شدت سے محسوس ہوگی، لیکن ساتھ ساتھ اس بات کی بھی خوشی ہے کہ آپ اچھی صحت کے ساتھ یہاں سے رخصت ہو رہے ہیں اور اب آپ اپنے خوبصورت خاندان کے ساتھ وقت گزار سکیں گے. ان کا کہنا تھا میں ذاتی حیثیت میں آپ کو ایک بہترین اور خیال رکھنے والا شخص پایا. کچھ لوگوں کو شاید یہ بات عجیب محسوس ہوگی. اگر آپ ان سے خوش دلی کے ساتھ پیش آئیں گے تو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ تو ایسی نرم دلی اور خوش اسلوبی کے ساتھ پیش آئیں گے جو آپ کو حیران کر دے گی. لیکن اگر آپ نے کسی بھی طرح انہیں اشتعال دلانے کی کوشش کی تو اب وہ آپ کو جہنم میں بھی جگہ نہیں ملے گی. صرف اور صرف اللہ ہی آپ کو بچا سکے گا. یہ پھر انہوں نے ریچھ کے غصے کا بھی حوالہ دیا گیا. وہاں واک کرتے ہوئے تو کبھی کبھار آ جاتے ہیں اس علاقے میں. تو یہ آج ریفرنس کی باتیں تھی، بڑی لمبی چوڑی باتیں، میں وقت کی قلت ہے ناظرین. تو یہ سارا اب دیکھتے ہیں کہ نئے چیف جسٹس یحییٰ افریدی صاحب کس انداز میں سپریم کورٹ کو جوڑتے ہیں. تو یہ جو تقسیم ہے ختم کرتے ہیں. اگر کل ایوان صدر میں یہ جو ججز جنہوں نے آج ریفرنس کا بائیکاٹ کیا یہ شریک نہ ہوئے اور ٹیکنگ میں، تو مطلب سمجھ آ جائے گا کہ یہ انہوں نے دل سے نئے چیف جسٹس کی نامزدگی قبول نہیں کی. وہاں پتہ چل جائے گا صبح ناظرین، وہ میں آپ کو بتاؤں گا. دوسرا معاملہ ناظرین، بشریٰ بی بی کے بعد اب علیمہ خان اور عمران خان صاحب کی دوسری ہمشیرہ بھی ضمانت ان کی ہو گئی ہے. بشریٰ بی بی اور علیمہ خان کی جو تلخی ہے، لڑائی ہے، کسی سے ڈکی چھپی نہیں ہے. اور بشریٰ بی بی پشاور پہنچ گئی ہیں. ایک بڑی بات ہو رہی ہے رات سے کل سے کہ جی انہیں پروٹوکول میں نکالا گیا. فیصل واڈا بھی بڑے دعوے کر رہے ہیں، کر سکتے ہیں جی، ان کی تو اپروچ بڑی ٹاپ کی جگہ تک ہے، انفارمیشن بھی ان کے پاس ہوتی ہے. لیکن میں ناظرین کو ذرا بتاتا چلوں کہ وہ کیسے پروٹوکول ملا. یعنی عمر ایوب صاحب جو ہیں اپوزیشن لیڈر ہیں، شبلی فراز اپوزیشن لیڈر ہیں،
انہیں فیڈرل منسٹر کی امارات حاصل ہوتی ہیں، ان کی گاڑی پہ پاکستان کا قومی پرچم لگتا ہے، پھر انہیں سیکیورٹی کے لیے اسکواڈ بھی ملتا ہے۔ وہ ویگو ڈالے جس کی بات عمر ایوب صاحب کرتے ہوتے ہیں نا، وہ ویگو ڈالا ایک ان کے آگے ہوتا ہے، ایک ان کی گاڑی کے پیچھے ہوتا ہے۔ تو یہ کل اس طرح سے پروٹوکول کا آغاز ہوا، اور پھر جو ہی یہ کے پی کی حدود میں داخل ہوئیں تو سی ایم کے پی نے پروٹوکول دے دیا۔ تو یہ پروٹوکول کی یہ کہانی ہے، اس کو دوسری طرف لے جانے کی جو کوشش ہو رہی ہے وہ مجھے نہیں لگتا۔ میری اطلاعات کے مطابق آج انہوں نے میٹنگ بھی بلا لی ہے پارٹی کے اہم رہنماؤں کی سی ایم ہاؤس میں، تو غیر اعلانیہ طور پہ پارٹی کی کمان بشرا بی بی کے پاس چلی گئی ہے، اور بشرا بی بی اور علی امین گنڈا پور جو ہیں ان کا کمبینیشن بنے گا، اور ایک شخص عوامی سطح پہ رابطہ کر کے پارٹی کو رکھیں گے متحد کرنے کی، منظم کرنے کی بشرا بی بی، اور گنڈا پور حکومتی وسائل جو ہیں وہ کے پی کے وہ تو ہیں ہی ہیں، جلسے بھی کریں گے، اور ساتھ محسن نقوی اور محسن نقوی کے باسز کے ساتھ رابطے میں رہیں گے تاکہ عمران خان صاحب کے لیے کوئی راستہ بنایا جا سکے، ان کی رہائی ممکن بنائی جا سکے۔ اس میں دیکھتے ہیں ناظرین کس حد تک بات آگے بڑھتی ہے۔ میں تھوڑا سا مختصراً ذکر کرتا چلوں۔ محترمہ کلثوم نواز صاحبہ مرحومہ، پرویز مشرف کا ماشاءاللہ لگ گیا، نون لیگ کی کچھ قیادت نظر بند ہو گئی، اور کچھ لوٹے ہو گئے، بھاگ گئے، چھپ گئے، بکری بن گئے۔ کتنی خواتین تھیں؟ 4-5 خواتین تھیں جنہوں نے جد و جہد شروع کی، مرد بھی تھے لیکن نمایاں ان میں۔ کلثوم نواز صاحبہ لیڈ کرتی تھیں، بیگم نجمہ حمید، بیگم طاہرہ اورنگزیب، تیمینہ دولتانہ، بیگم عشرت اشرف، انہوں نے جد و جہد شروع کی میری آنکھوں کے سامنے، ہم ان کی کوریج کرتے تھے۔ اور پھر اٹک قلعے میں بھی میں جاتا تھا نواز شریف کی عدالتی پروسیڈنگ کور کرنے، بیگم کلثوم صاحبہ سے ملاقات ہوتی تھی، شیخ آفتاب صاحب وہاں آتے تھے، ان کے گھر ہم کھانا بھی کھانے جاتے تھے شیخ آفتاب صاحب کے گھر، جب اٹک قلعے کے بعد ہوتا تھا کوئی صافی حضرات ہم وہاں جاتے ہوتے تھے، بیگم کلثوم سے ملتے ہوتے تھے۔ تو وہ 2 محاذوں پہ انہوں نے کام شروع کیا، میں جس کا ذکر ابھی یعنی میں بشرا بی بی کا اور ان کا کرنا چاہتا ہوں، کہ ایک طرف وہ پارٹی کو بھی چلا رہی تھی کلثوم نواز صاحبہ برے حالات میں، اور دوسری طرف سعودی شخصیات سے ان کے رابطے ہو رہے تھے، اور پھر ان رابطوں کے نتیجے میں پھر پرویز مشرف مجبور ہوئے، حالانکہ وہ انہیں پھانسی لگانے کا سوچ رہے تھے، پھانسی لگانے کا سوچ رہے تھے، اللہ کو جو منظور ہوتا ہے وہی ہوتا ہے، اور پھر وہ جلا وطن ہوئے، سعودی عرب چلے گئے۔ تو یہ ہوتا ہے، ہر سائڈ پہ سیاسی جماعت کو کام کرنا پڑتا ہے، اور پی ٹی آئی بھی شاید اب اسی طرز پہ آنا چاہ رہی ہے۔ تو ناظرین انشاءاللہ جلد دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔